اور رحم کرنے والا ہے۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی ایک خوبصورت ترین عورت ہے اور میری سالی بھی کسی مزے کی پڑیا سے کم نہیں تھی۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میری بے تکلفی میری سالی کے ساتھ کافی زیادہ تھی۔ میرا سسرال پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے خاندان کی ساری لڑکیاں ایک دم سرخ سفید ہیں۔ میری سالی کی عمر اس وقت 20 سال تھی، جبکہ میری بیوی 22 سال کی تھی اور میری اپنی عمر 28 سال تھی۔ میں اس وقت ایک کمپنی میں بہت اچھی جاب پر تھا۔ میرا ٹرانسفر کمپنی نے ایک دوسرے شہر کر دیا، جہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی میرے سسرال والے۔ یہ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ میری بیوی کا نام حمیرہ تھا، جبکہ میری سالی کا نام سمیرہ تھا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ سمیرہ کو یہاں بلا رہی ہے۔ وہاں گھر میں کچھ پرابلم ہے اور سمیرہ کافی ڈسٹرب ہے۔ میں نے اس کو باخوشی اجازت دے دی۔ اس میں منع کرنے والی بھی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ سمیرہ کو نزدیک رکھنا تو میری دلی خواہش تھی۔ میں اس کے ساتھ مزے تو نہیں لے سکتا تھا، مگر اس کو اپنے قریب تو رکھ سکتا تھا۔ حالانکہ میرے دل میں اس کے ساتھ عیش کرنے کی شدید خواہش تھی۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس میں مزہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کسی پاگل کا دل نہیں چاہے گا اس کے ساتھ مزے کرنے کا۔ میں بھی تو آخر مرد تھا، ایک روٹی سے پیٹ کہاں بھرتا تھا۔ خیر کچھ دن بعد سمیرہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے مجھے اندازہ تو نہ ہوا، مگر سمجھ آ گیا کہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ خیر سمیرہ آ گئی، اب اسے کچھ دن یہاں رہنا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ میری بیوی اپنا وقت گزارنے کے لیے ایک سکول میں پڑھا رہی تھی۔ سارا دن وہ اکیلی ہوتی تھی، تو اس نے ایک سکول میں جاب سٹارٹ کر دی۔ وہ دن میں واپس گھر آ جاتی تھی۔ خیر سمیرہ کو رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں اور میری بیوی اس کو تقریباً روزانہ ہی باہر لے جاتے تھے اور رات کو دیر سے واپس آتے تھے تاکہ سمیرہ کا دل بہل جائے۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے جو سمیرہ اتنی اداس اور اپسیٹ ہے، تو میری بیوی نے بتایا کہ ابو اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہے، جبکہ والد اس کے خلاف اپنے دوست کے بیٹے سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے نہ ماننے پر اس کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ میں یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ سمیرہ تو کسی اور میں دلچسپی رکھتی تھی، وہ کبھی ہاتھ نہیں رکھنے دے گی، اور اگر اس نے شور مچا دیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مگر ایک رات اچانک میرے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میری بیوی اس رات مزے سے میرے ساتھ بھرپور ریلیکس ہونے کے بعد سو رہی تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں اٹھا اور فریج سے پانی نکالنے لگا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں رکھے فریج میں ایک بھی بوتل ٹھنڈے پانی کی نہیں ہے۔ تو میں نے کمرے سے باہر جا کر کچن کے فریج سے پانی پینا چاہا۔ میں باہر نکلا تو دیکھا کچن کے سامنے ٹیلی فون کا سٹینڈ تھا، جہاں سمیرہ کھڑی کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتا ہوا سمیرہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سمیرہ نے اپنا ایک ہاتھ اپنی شلوار میں ڈالا ہوا تھا اور ان ہدایات پر عمل پیرا تھی جو اسے فون پر سے مل رہی تھی۔ شاید وہ اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی تھی اور ان کے تعلقات کافی زیادہ تھے، اور وہ لڑکا شاید اس کو گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح وہ اس وقت اپنی پیاس بجھا سکتی ہے۔ وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا تو لگا، مگر میری خوشی کی انتہا بھی نہ رہی، کیونکہ اب سمیرہ پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اب تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سیل پیک ہوگی اور اس لڑکے کے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی، کیونکہ ان کے تعلقات کا اندازہ کر کے میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب سمیرہ پر ہاتھ ڈالنا مشکل نہیں ہے۔ اگر اس نے شور بھی مچایا تو میں اس کو اس فون پر ہونے والی بات چیت اور اس کی حرکتوں کو بتا کر بلیک میل کر سکتا ہوں۔ اب میرے ہاتھ میں سمیرہ کی کمزوری آ گئی تھی۔ خیر یہ سب دیکھ کر میں پانی پیے بغیر واپس آ گیا، اور اس کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں پوری رات سوچتا رہا اور منصوبہ بناتا رہا کہ کس طرح سمیرہ پر ہاتھ رکھا جائے کہ وہ آرام سے میری باہوں میں آ جائے۔ خیر اسی سوچ و بچار میں صبح اور میرے آفس جانے کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ سمیرہ ابھی تک سو رہی ہے، ناشتہ نہیں کرے گی؟ وہ
اس نے جواب دیا، ہاں پتہ نہیں، ابھی تک سو رہی ہے، شاید طبیعت ٹھیک نہ ہو، میں دیکھ لوں گی، آپ ناشتہ کر کے آفس جائیے، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے اسکول سے۔ میں اس کی بات سن کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس میں بھی سارا دن میں منصوبے ہی بناتا رہا، یا پھر شام کو واپس آیا تو پھر میری بیوی نے بتایا کہ اسکول میں ایک سیمینار ہو رہا ہے، اس کو 2 دن کے لیے ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا ہے جو کہ دوسرے شہر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک، آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلائی کر دیتا ہوں، پھر ساتھ چلیں گے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے اکیلا ہی جانا ہوگا، کسی کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ اسکول کی اور بھی ٹیچرز ہیں جو جا رہی ہیں۔ سارا انتظام اسکول کر رہا ہے، ہماری رہائش، ٹرانسپورٹ وغیرہ کا۔ یہ سن کر تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پھر میں نے کہا کہ میں کیا گھر میں اکیلا رہوں گا؟ اس نے جواب دیا، سمیرا ہے نا آپ کے ساتھ، اور پھر میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے اداس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کو اجازت دے دی۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے اعتماد میں رکھنے کے لیے اس سے پوری رات بھرپور پیار کیا۔ صبح جب اٹھی تو بڑی خوش تھی، اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ خیر، میری بیوی فٹافٹ تیار ہو کر اپنے اسکول چلی گئی۔ اب اس کو تیسرے دن واپس آنا تھا۔ اب گھر میں میں اور سمیرا تھے، مجھے بھی اب آفس جانا تھا، سو میں بھی تیار ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس چلا گیا۔ خیر، میں پلان کر چکا تھا کہ آج کی رات کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ آفس میں اپنا پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ میں آفس سے واپس شام میں گھر آیا تو سمیرا کے اندر کچھ بے چینی محسوس کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہو۔ خیر، میں اس کو نظر انداز کرتا رہا۔ پھر اسی طرح وقت گزرا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ سمیرا نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ میں کھانے کے دوران اس کے کھانے کی تعریف کرتا رہا اور وہ شکریہ ادا کر کے خاموشی سے کھانے میں مصروف رہی۔ خیر، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر سمیرا تو برتن دھونے چلی گئی اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا جیسے مجھے سونا ہو، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سمیرا سے کس طرح بات شروع کروں۔ ابھی سوچتے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا، آ جاؤ سمیرا۔ اندر آ گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا، ٹھیک تو ہو؟ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گئی اور کچھ نہ بولی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا سمیرا، بتاؤ، کیا بات ہے، تم کیوں پریشان لگ رہی ہو مجھے؟ وہ بلک بلک کر یکدم سے رونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا اور اس کے نزدیک کیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ کچھ دیر رونے کے بعد وہ چپ ہوئی تو پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتی ہے اور اس سے ملی بھی کئی دفعہ ہے اور اس کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور وہ اس کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے یکدم اس سے ایک ایسا سوال کر دیا جس کو سن کر وہ اچھل پڑی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے اس لڑکے کے ساتھ مزہ کیا ہے؟ وہ یہ سوال سن کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سر جھکا کر آہستہ سے بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا میں نے۔ پھر میں نے کہا، کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم کو اتنی طلب ہے اس کی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب سمیرا لاجواب تھی، اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ وہ بولی، ہم لوگ ملے ضرور ہیں مگر کوئی غلط کام نہیں کیا ہم نے۔ پھر میں اس کو باتوں میں لگا اور آخر میں سب کچھ اس سے اگلوا لیا اور کہاں کہاں وہ ملتے رہے ہیں۔ سو اب باری میری تھی اپنا پتہ چلنے کی۔ میں نے پوچھا، تمہیں بہت طلب ہے اس کی؟ جی، سمیرا نے جواب دیا، اگر میں تمہاری یہ طلب پوری کر دوں تو۔ وہ میری بات سن کر اچھلی، ایسے جیسے کسی سانپ کو دیکھا ہو۔ وہ حیران نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی اور پھر میں نے اس کو باتوں میں لگایا اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو، تم بھی جوان ہو اور میں بھی، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنی بیوی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ آج کی رات ہم دونوں اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اگر تم چاہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے دوبارہ اسی سے یہ سوال کیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا مگر سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور کہا کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ اور سوچو، پھر اگر تم راضی ہو تو آ جانا واپس، نہیں تو سمجھ لینا ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر میں اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو پتہ چلا ہے
وہ ہاں ہوگا کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ رات خالی جائے، لیکن تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر سمیرہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں سمیرہ کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنی جانب کھینچ کر اپنے ساتھ لپٹا لیا اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں نے سمیرہ کو اپنے ساتھ لپٹاتے لپٹاتے اندر روم کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں نے اس کو خود سے الگ کیا اور اس کی جانب دیکھا تو وہ ابھی تک نظریں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر زور سے دبایا، جس سے اس نے ایک لمبی سانس لی اور اچھل کر مزید میرے ساتھ چپک گئی۔ اب واپس ہاتھ نیچے کی طرف لایا اور یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ سمیرہ نے شلوار میں لاسٹک ڈالی ہوئی تھی اور اب وہ بری طرح مچل رہی تھی کہ میں کسی طرح اس کو چھوڑ دوں۔ شاید اس کی بے تابی بڑھ رہی تھی اور اب میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے اچھل کر میرے منہ کے سامنے آئی جیسے پکا ہوا آم ہو، یکدم گورے اور چکنے۔ واہ، میں تو خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ میری رال ٹپکنے کو تھی۔ اس کا گورا بدن مجھے بھرپور دعوت دے رہا تھا۔ اب میری باری تھی اپنے کپڑے اتارنے کی۔ میں نے جلدی جلدی اپنا نائٹ سوٹ اتارا۔ اب میں نے سمیرہ کی جانب دیکھا تو وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ میری بات سن کر اگلے ہی لمحے وہ آگے بڑھی اور اب میں نے سمیرہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو اپنے بیڈ پر پھینک دیا، جس سے اس کی نرمی اور لچک کا اندازہ ہو رہا تھا۔ خیر، اب تو یہ سویٹ ڈش میرے کھانے کے لیے موجود تھی اور کوئی دعویٰ دار بھی نہیں تھا جو روک سکتا۔ میں نے بھی چپ کر کے سمیرہ کے اوپر گرا اور مگر اس طرح کہ سمیرہ کو میرے بدن سے چوٹ نہ لگے۔ پھر فارغ ہونے کے بعد میں نے بے تحاشا اس کو پیار کیا مگر وہ مجھ سے ناراض لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور الماری کھول کر ایک ٹیبلٹ نکال کر اس کو دی اور کہا، اس کو کھا لو، تم میرے بچے کی ماں نہیں بنو گی، بے فکر رہو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور ٹیبلٹ مجھ سے لے کر منہ میں ڈال لی اور پھر میں نے اس کو پانی کا گلاس دیا۔ تھوڑی دیر لیٹ کر آرام کیا اور اسی دوران باتیں کرتے رہے۔ پھر میں نے دوسرا سیشن سٹارٹ کیا، سو ہم دونوں نے ایک ساتھ نہا کر میرے ہی بیڈ پر ایک ساتھ سو گئے۔ اپنی بیوی کے آنے سے 1 گھنٹے پہلے پھر میں نے ایک بار اس کے ساتھ زبردست عیش کی۔ اس کے بعد بھی جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے بھرپور مزہ لیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیجئے گا۔